ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ محترم و معزز سامعین کرام، سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کی حدیث پاک اسی طرح حجت اور برہان ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حجت اور برہان ہے۔ حدیث پاک کی یہ حیثیت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرمائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بات خود قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے مبرہن ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی وضاحت، اس کے مشکلات کی، اس کی کلیات کی اور اس کے اشارات کی، وہ تعبیر اور اس کی تفہیم، اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی ہے۔ قرآن اللہ رب العزت نے عربی مبین میں نازل فرمایا اور سننے والے وہ عرب تھے، عربی زبان کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھے، بلکہ انہیں اپنی عربی دانی پر ناز تھا اور اپنے مقابلے میں غیر عرب کو عجمی کہتے تھے کہ انہیں تو بولنا ہی نہیں آتا، وہ تو گونگے ہیں، اور اپنے آپ کو صاحب اللسان سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان عربی دانوں پر منحصر نہیں رکھا کہ قرآن مجید یہ کہیں بازیچہ اطفال نہ بن جائے، بلکہ اس کی تعبیر اور اس کی تشریح، اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے۔ ذکر سے مراد یہی قرآن مجید ہے، جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے ذکر بھی فرمایا ہے، تو فرمایا اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے آپ پر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں، وضاحت اس کی کر دیں، اس کی تشریح کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس میں کسی قسم کا ابہام نہ رہ جائے۔ اب یہاں یہ بھی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری تو اللہ رب العزت نے ٹھہرا دی، لیکن قرآن مجید ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ کے رسول پر ڈالی گئی ہے، لیکن یہ تبیین اور یہ وضاحت اور یہ تشریح یہ بھی اللہ کی ہی طرف سے ہے، یعنی من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے آپ کو سکھائی ہے یہ وضاحت، اللہ نے یہ تشریح اور تعبیر آپ کو بتلائی ہے، اور وہ تشریح آپ نے آگے امت کو سمجھائی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید ہی میں ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل امین آتے قرآن مجید لے کے
تو جب جبرائیل پڑھتے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ ان الفاظ کو دہرانے کی کوشش کرتے تاکہ کوئی لفظ پڑھنے سے رہ نہ جائے۔ جس طرح استاد پڑھاتا ہے اور شاگرد اس کے پیچھے پیچھے الفاظ کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہی اسلوب تقریباً نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جبرائیل آ کے اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام قرآن مجید نبی علیہ السلام کو پڑھ کے بتلاتے، اور نبی علیہ السلام ان الفاظ کو جبرائیل کے ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ اس میں جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں اور زبان کو حرکت مت دیں۔ انا علینا جمعہ، اس کا جمع کرنا ہمارے اوپر ہے، وقرآنہ، اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھا لیں تو پھر اس کے بعد اس کو آپ پڑھیں، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ اب یہاں غور فرمائیے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کا پڑھانا اور جمع کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ گویا کہ آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے سینہ مبارک میں اس قرآن مجید کو یاد کرانا اور پھر آگے پڑھانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کے احسان سے، یعنی آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور یہ آپ لوگوں کو پڑھائیں گے بھی، پڑھ بھی لیں گے۔ آپ کو اس میں جلدی کرنے کی اور زبان کو تیز تیز لفظوں کی ادائیگی میں کلفت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اطمینان سے سنیں اور سننے کے بعد اس کو پڑھیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں، یعنی جبرائیل اس کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ پڑھیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کو ساتھ ساتھ پڑھنے سے روکا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس پشیمانی میں کیوں مبتلا ہیں؟ قرآن مجید کا پڑھانا بھی میرے ذمے ہے، اس کا یاد کرانا بھی میرے ذمے ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان کرنا بھی میرے ذمے ہے۔ اب یہاں یہ بات سوچئے کہ قرآن مجید جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ یہ تبیان لکل شیء، جس طرح کے بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرآن تبیان لکل شیء، یہ ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے، اس کے لیے کسی اور بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ میں اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر میں یاد کروا دوں گا، حفظ کروا دوں گا، پڑھا دوں گا، اور پھر فرمایا ثم ان علینا بیانہ، یہ قرآن پڑھانا، قرآن کا آپ کے قلب اطہر میں جمع کر دینا، اس کے علاوہ یہ بیان اور کیا ہے؟ اگر قرآن ہی تبیان لکل شیء ہے تو پھر ثم ان علینا بیانہ کا معنی ہی محمل بن کے رہ جاتا ہے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت۔ قرآن مجید پڑھ پڑھ کے نبی علیہ السلام سناتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کے الفاظ بتلاتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے تھے، تزکیہ کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ یہاں دیکھیے، ایک ہے تلاوت، ایک ہے تعلیم۔ تلاوت ہے پڑھنا کہ نبی علیہ السلام پڑھ پڑھ کے انہیں سناتے تھے، اور دوسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی علیہ السلام معلم تھے کتاب کے اور حکمت کے۔ تعلیم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سکھانا۔ استاد اپنے شاگرد کو تعلیم دیتا ہے تو وہ کتاب کے الفاظ کی تشریح کرتا ہے، اگر کہیں اجمال ہے تو اس اجمال کی گرہیں کھولتا ہے، اگر شاگرد کے ذہن میں کسی معنی میں ابہام پیدا ہو گیا ہے تو اس ابہام کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس کا مفہوم صحیح سمجھ پائیں۔ تو تعلیم میں یہ ساری صورتیں موجود ہوتی ہیں، یہ صرف نہیں یہ ہے قرآن اور قرآن مجید آپ نے پڑھا دیا، نہیں، بلکہ تعلیم کا تقاضا یہ ہے
کہ قرآن مجید کے متعلق یا کسی بھی کتاب کے متعلق جتنے اشکال ہوں یا جتنے قابل حل مسائل ہوں یا جتنے اشارات ہوں، ان اشارات کی وضاحت کی جائے اور ابہام کو دور کیا جائے۔ اگر شاگرد کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو اس اشکال کو دور کیا جائے۔ یہ سارے کام کون سا انجام دیتا تھا؟ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا نبی انہیں کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ گویا قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اس کی تعبیر، آپ اس کی تشریح یہ کرتے تھے۔ اور یہی بات ہے جو پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر وضاحت اس کی کر دیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صرف الفاظ سنانے پر اور الفاظ پڑھانے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ الفاظ کی تعبیر اور تشریح اور اس کے مجملات اور اس کے اشارات، اس کی تفہیم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دی ہے اور کی ہے۔ باقی بات انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے عرض کروں گا۔ اسی مسئلے کی تعبیر اور اسی مسئلے کی تشریح کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں آپ سے عرض کر رہا تھا اس سے پہلے کہ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن مجید کی تعلیم دی ہے، اور آپ کو قرآن کا رب ذوالجلال والاکرام نے معلم قرار دیا ہے۔ معلم کے جو تقاضے ہوتے ہیں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے پہلے عرض کر رہا تھا۔ اب دیکھیے، صحابہ کرام قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ انہی کی عربی زبان میں ہیں، لیکن کتنے مقامات ہیں کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام کو اشکال ہوا اور صحابہ کرام نے خود نبی علیہ السلام سے اس کے بعد کی وضاحت چاہی۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ ایمان لائے اور ایمان کے بعد ظلم کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ صاف ستھری زندگی گزاری، اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزاری، نافرمانی کی زندگی نہیں گزاری۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، یعنی انہی کے لیے جنت ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پشیمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ سے عرض کیا حضور اینا لم یسلم نفسہ، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، ظلم کو ایمان کے ساتھ ملایا نہیں، خلط ملط نہیں کیا، بلکہ پورے فرما برداری کی اور اطاعت گزاری کی زندگی گزاری۔ لیکن اگر یہی بات ہے تو اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوئی، ہم سے ظلم نہیں ہوتا، ہم سے کوئی غلطی اور خطا نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر بخشش تو نہ ہوئی نا۔ آپ کی خدمت کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، اللہ رب العزت کے فرامین کی فرم برداری کرنا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم گناہگار کے گناہگار ہی رہے اور امن تو پھر نصیب نہ ہوا۔ یہ اشکال قرآن مجید کی آیت سن کے پڑھ کے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ کو بھی ہوا، حالانکہ وہ عربی سے واقف تھے۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو حضرت ابو بکر سے نبی علیہ السلام نے مخاطب ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی، الم تسمعوا الی قول لقمان، اچھا مجھے تم یہ بتلاؤ
کہ جو لقمان علیہ السلام نے بات کہی تھی وہ تم نے نہیں پڑھی اور نہیں سنی؟ ہاں جی پڑھی ہے۔ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس کما تظنون، اس طرح اس آیت کا مفہوم نہیں ہے جس طرح تم سمجھ رہے ہو کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، بلکہ ظلم سے مراد یہاں شرک کا ارتکاب ہے، کہ ایمان لانے کے بعد جو شرک کا ارتکاب نہیں کرتا، مشرکانہ زندگی نہیں گزارتا، گناہ اور خطا ہو جانا یہ کہنا چاہیے کمزوریوں کا ایک تقاضا ہے، لیکن اصل چیز جس کی ممانت ہے وہ شرک کی ممانت اور شرک سے بچنا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اشکال کو محسوس کر کے اس کی وضاحت فرما دی کہ اس مقام پر ظلم سے مراد عامی گناہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ، نہیں تمہاری تمناؤں سے بات بنے گی اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں سے کوئی نتیجہ نکلے گا۔ تمناؤں اور آرزوؤں سے کسی نے کوئی کچھ حاصل نہیں کیا۔ فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تم آرزو لگائے بیٹھے ہو کہ جناب ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت کے ہم بڑے مکرم ہیں، اور یہ امت یہ سمجھتی ہے کہ ہم سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ رب العزت نے ہم پہ بہت فضل و کرم فرمایا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے یہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، عرض کرنے لگے کیف الصلاح بعد ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کے بعد پھر کیا معاملہ ہے؟ ہر غلطی، ہر گناہ، ہر نافرمانی، ہر معمولی لغزش، کیونکہ اللہ نے تو فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو نیکی ذرے کے برابر ہوگی وہ بھی انسان دیکھ لے گا، اور ذرے کے برابر اگر برائی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ اگر ذرے کے برابر برائی سامنے دیکھے اور پھر اس کا اللہ رب العزت کی طرف سے بدلہ ملے تو ہم میں سے بچے گا کون؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے کیف الصلاح بعد ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کے بعد پھر معاملہ کیسے درست ہوگا؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر اللہ تیری بخشش فرمائے، اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ الست تمرض الست تحزن قال قلت بلا یا رسول اللہ، ابو بکر یہ بتلاؤ کہ کبھی تم بیمار نہیں ہوتے، تمہیں غم اور فکر لاحق نہیں ہوتی، کبھی اور پریشانیوں میں تم نہیں گر جاتے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا قلت بلا یا رسول اللہ، آپ نے عرض کیا جی کیوں نہیں، غم بھی آتے ہیں، پشیمانیاں بھی آتی ہیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال هو ما تجزون به، فرمایا یہ ہے اس کا بدلہ، یعنی مومن، مسلمان، ایماندار، اس سے جو غلطی ہوتی ہے، معمولی خطائیں ہو جاتی ہیں تو یہ بخار اس کا کفارہ بن جاتا ہے، یہ ہم و غم اس کا کفارہ بن جاتا ہے، یہ پریشانیاں یہ اس گناہ کو دھو دیتی ہیں، حسنات بھی برائیوں کو دھو دیتے ہیں۔ یہ وضاحت قرآن مجید کی آیت سے صحابہ کرام نے کچھ اور سمجھا، مگر اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کے بعد ان کو معلوم ہوئی کہ اس سے کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، اللہ نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کا نظام قائم کیا ہے اللہ نے 12 مہینے بنائے، سال کے اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ یہ ہمارے گویا بنانے سے یا کسی انسان کے بنانے سے یہ 12 مہینے نہیں بنائے، بلکہ 12 مہینوں کی یہ تعیین، سال کے 12 ماہ کی تعیین من جانب اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں
وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ پورا قرآن مجید پڑھ جائیے، کہیں آپ کو اس کی وضاحت نہیں ملے گی کہ یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتلایا کہ یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم الحرام ہے، اور چوتھا رجب ہے، رجب المرجب، جو شعبان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے رجب المرجب، اس کے بعد ذی قعد جو حج سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد حج کا مہینہ، اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ نے اس میں لڑائی سے روکا ہے، منع کیا ہے، اور اس میں اللہ کی فرم برداری اور اطاعت گزاری کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو یہ 4 مہینوں کی تعیین قرآن مجید میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں بیان نہیں کی۔ اس کی تفسیر، اس کی تعبیر اور اس کی وضاحت یہ کس نے کی ہے؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر یہ نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ مومنوں پر یہ نماز کیا ہے؟ وقت مقررہ پر اس کا ادا کرنا ہے۔ یہ وقت مقررہ کیا ہے؟ یہ وقت مقررہ کب شروع ہوتا ہے اور یہ وقت مقررہ ختم کب ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اس کی کوئی تعبیر نہیں اور تشریح نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے۔ صرف اتنی بات اللہ نے فرمائی کہ نمازوں کے اوقات مقرر ہیں۔ یہ تو اللہ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز قائم کرو جس وقت سورج ڈھل جائے اور جب تک سایہ رات کا چھا جائے اس وقت تک نماز پڑھو۔ لیکن کیا یہ سارے اوقات میں نماز پڑھتا ہی رہے؟ یہی کام ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے پر ہوتا ہے، ڈل کے شمس سے ہوتا ہے، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ اس کی وضاحت بھی نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جب ہر ایک چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے، اس کا اصلی سایہ نکال کے اس کے برابر ہو جائے، تو یہ گویا ظہر کا آخری وقت ہے، اور اب اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہے، عصر کا وقت مغرب تک، اس کے بعد مغرب کا وقت، پھر عشاء کا وقت آپ نے بتلایا، پھر اس کے بعد صبح کی نماز کا وقت بتلایا۔ تو یہ وقت کی تعیین یہ بھی کس نے کی ہے؟ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لولا السنۃ ما نعلم احد منا القرآن، اگر حدیث نہ ہوتی، سنت نہ ہوتی، تو ہم میں سے کوئی بھی قرآن کو نہ سمجھ پاتا۔ قرآن مجید کے ان اجمالات کی اور ان اشارات کی توضیح اور تعبیر، اس کا پتہ ہمیں کہاں سے چلے گا؟ یہ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے چلے گا، آپ کی حدیث سے چلے گا، آپ کے ارشادات سے چلے گا۔ بہت سی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کے حوالے سے اس مسئلے کی وضاحتیں کے لیے موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور نبی علیہ السلام نے جس طرح اس کو سمجھایا ہے اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی طرف سے اس میں اضافے کرنے یا اس کی تعبیرات کو غلط کرنے کی کوشش کرنا یا نبی علیہ السلام کی بتلائی ہوئی چیزوں سے اغماض کرنا، اس سے چشم پوشی کرنا، اللہ ذوالجلال اس حماقت سے ہمیں بچائے رکھے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب کا اور اپنے ارشادات کا کما حق کو ہمیں تابعدار بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ